بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد بازی۔ کہتے ہیں کہ ایک کبوتر اور ایک کبوتری نے مل کر اپنا گھونسلہ گندم اور جو کے دانوں سے بھر دیا۔ کبوتر نے کبوتری سے کہا، جب تک ہمیں اتنا ملے جس سے ہم زندہ رہ سکیں تب تک ہم یہاں سے کچھ نہیں کھائیں گے، اور جب سردیاں آئیں گی اور کچھ نہ رہے گا تو پھر ہم اپنے گھونسلے میں جمع کردہ ذخیرہ کھائیں گے۔ کبوتری نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تو نے ٹھیک سوچا ہے۔ جب انہوں نے دانے چن چن کر اپنے گھونسلے میں رکھنے شروع کیے تھے تو اس وقت دانے ذرا تر تھے، جس کی وجہ سے گھونسلہ بھرا بھرا سا لگتا تھا۔ پھر کبوتر کو ایک سفر درپیش ہوا، وہ چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو دانے خشک ہو کر اسے کم معلوم ہوئے۔ اس نے کبوتری سے کہا، کیا ہم نے متفقہ طور پر یہ طے نہیں کیا تھا کہ ہم گھونسلے سے کچھ نہیں کھائیں گے؟ پھر تم نے کیوں کھایا؟ کبوتری قسمیں کھا کھا کر اسے یقین دلانے لگی کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، مگر کبوتر نے اس کی ایک نہ سنی اور چونچ مار مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ پھر جاڑے کا موسم آیا اور بارشیں ہوئیں تو دانے دوبارہ تر ہو گئے اور پہلے کی طرح زیادہ معلوم ہونے لگے اور گھونسلہ پھر سے بھر گیا۔ کبوتر نے دیکھا تو اسے سخت ندامت ہوئی۔ وہ کبوتری کے پہلو میں جا لیٹا اور آواز دے کر اس سے کہنے لگا، اس زندگی کا کیا مزہ جب میں تجھے ڈھونڈوں پر ڈھونڈ نہ پاؤں۔ میں نے جب تیرے معاملے میں خوب غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور جو کچھ ہوا اس کا تدارک کرنا میرے بس میں نہیں۔ پھر اس کی ندامت اور اس کا غم طول پکڑتا چلا گیا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ وہ کبوتری کے پہلو میں مر گیا۔ سیانے کہتے ہیں، جس میں ذرا بھی عقل ہو اسے یہ بات خوب جان لینی چاہیے کہ کسی کو سزا دینے میں ہرگز جلد بازی سے کام نہ لے، خصوصاً جب اندیشہ ہو کہ بعد میں اسے پچھتانا پڑے گا، جیسا کہ کبوتر اپنے کیے پر پچھتایا۔